نکاح کے موقع پر دلہا دلہن اور ان کے گھر والوں کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، لیکن میں سب سے پہلے اس نکاح میں شرکت کرنے والے آپ تمام سامعین کو مبارکبادی دینا چاہوں گا، اس لیے کہ ہم لوگ ہر روز کئی ایسی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں، کئی ایسی دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں جن میں آج کے دور میں 99% شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے ساتھ جو نکاح آج ہو رہا ہے، جس میں شرکت کرنے کی توفیق جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس وجہ سے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہا والے، جن لوگوں نے آج کے دلہوں کی طرح یہ ڈرامہ نہیں کیا کہ بھائی ہم نے تو منع کر دیا، ہم نے تو نہیں چاہیے بول دیا، لیکن لڑکی والے وہ ان کی خوشی سے دے دیے۔ وہ لڑکی والوں کے ارمان تھے، وہ لڑکی والوں کی خواہش تھی، وہ ان کے گھر کی پہلی بیٹی تھی، وہ ان کے گھر کی آخری شادی تھی، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اپنے ارمان نکل جائے۔ وہ لوگ نہیں مانے۔ کتنے جگہ نہیں سنتے بتائیے آپ؟ کتنے لوگوں کے پاس آپ یہ الفاظ نہیں سنتے کہ بھائی آپ نے جہیز کیوں لیا، بھائی آپ نے اتنے لوگوں کو کیوں جمع کیا، آپ نے اتنے رسومات کیوں کیا؟ کیا جواب ملتا آپ کو؟ بچی والے نہیں مانے، بچی والے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایسے سارے ڈراموں کو توڑ کر یہ لڑکا جو آپ کے سامنے ایک مثال بن رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے ساتھ، اس وجہ سے قابل مبارکباد ہے۔ ساتھیوں، قابل مبارکباد ہے دلہن والے، جن لوگوں نے لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں، اگر آج کے دور میں کوئی لڑکا کہہ دے کہ بھائی مجھے سنت پہ شادی کرنا ہے، مجھے کوئی ڈوری نہیں چاہیے، مجھے کوئی ریسیپشن ڈنر نہیں چاہیے، سنت پر شادی کرنا ہے، تو لڑکی والے تیار نہیں ہوتے، لڑکی والے نہیں مانتے۔ بالخصوص شادی سنت پر کرنے کو بغیر کسی کھانوں کے، بغیر کسی پارٹی کے، بغیر کسی ڈوری کے، بغیر کسی رسومات کے شادی کرنے کو لڑکی والے آج بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ یہ جملہ غور کرنے کا ہے۔ جبکہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر سنگل 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے شادی کے موقع پر۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی جتنی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جتنے صحابہ نے شادیاں کیے ہیں، کسی بھی شادی میں آپ دیکھ لیجئے لڑکی کے باپ سے سنگل 1 روپے کا کانسیپٹ آپ کو نہیں ملتا۔ ڈوری دینا تو بہت دور کی بات ہے، سنگل 1 روپے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو وہ رسول اللہ کی سنت تھی۔ لیکن آج لڑکی کے باپ بغیر کسی ڈوری کے شادی کرنے کو، بغیر کسی کھانوں کی شادی کرنے کو، یہ تو میرے نبی کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، خوش ہونے کے بجائے وہ ذلت سمجھتے ہیں، وہ بے عزتی سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ معاملہ ایسے ہو چکا ہے آج۔ سنتوں کی پیروی کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو نبی کی سنتوں کو توڑ کر بدعات کرتے ہیں، منکرات کرتے ہیں، ان کے معاملے میں فخر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں نا، اگر کوئی اپنی سنت پر شادی کیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس آدمی کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے، وہاں اس کو کنگریچولیٹ کرنے کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ نہیں یہاں وہ کچھ گڑبڑ دکھ رہا میرے کو، گیا ہوئے دعوت میں، یہ 20 سے زیادہ بھی لوگ آنے تھے، اصل کچھ دال میں کالا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے یہ لوگ کم لوگوں کے ساتھ کرے۔ جو سنت پر شادی کر رہا ہے یہ معاملہ ہے۔ جو سنت پہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی سے پہلے بھی شک کیا جاتا ہے، لڑکا جہیز نہیں لیتا بول رہا، لڑکا زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کرنا بول رہا، لڑکا رسومات کچھ بھی نہیں ہونا بول رہا، کچھ گڑبڑ دکھ رہا، وہی لڑکے کے اندر ہی گڑبڑ دکھ رہا۔ سنتے نہیں سنتے، یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ یعنی جو نبی کی سنت کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، جو نبی کی سنتوں کا جنازہ اڑا دیتا ہے، مشرکوں کے طریقے پر شادیاں کرتا ہے، اس کے معاملے میں فخر کیا جاتا ہے۔ کل کانتے امین بھائی دکھے نے، آپ دعوت میں گیا تھا میں، 1000 لوگ تھے یارو، حیدرآباد سے بلائے گئے تھے پکوان والے کو، کیا شادی خانہ تھا، اے سی کا ہال بک کرے تھے وہ لوگ، تو کیا پکوانات تھے، کتنے قسم کے پکوان، میں تو بس ہو گیا۔ یہ سارے منکرات ہیں، یہ فضول خرچی ہے، یہ صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے۔ کیوں دکھاوا؟ ذرا یاد رکھو، اپنے ضمیر سے سوال کرو۔ آج جتنے لوگ شادیاں کر رہے، وہ شادیوں میں وہ جتنے 1000 لوگوں کو جمع کر کے 10 لاکھ روپے شادی میں خرچ کر رہا ہے، وہ جو ولیمے میں 500 لوگوں کو جمع کر رہا ہے اور وہ بھی 5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے۔ اب ذرا آپ کے اس ضمیر سے سوال کرو، اس نے ولیمے میں جو 500 لوگوں کو جمع کیا، اس نے جو شادی میں 1000 لوگوں کو جمع کیا، 10 لاکھ روپے خرچ کیا، حقیقت میں اس کے اپنے خود قریبی رشتہ داروں میں
دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، خود اپنے سگے رشتہ داروں میں سگا بھائی، سگی بہن، سگے چاچا، سگے خالو، سگے ماما، سگے پھوپھا، اس طرح اگر آپ گنتی کریں گے تو خود ان کے اپنے خاندان میں 10 ایسے محتاج ان کو نظر آئیں گے. کسی کے گھر میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی کے گھر کے رینٹ کی ادائیگی کی ضرورت ہے، کسی کے بچوں کے فیس پے کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا قرض ہے بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، کسی کے قرض کی ادائیگی کی ضرورت ہے، کوئی بوڑھا ہے بیچارہ اس کو پینشن کی ضرورت ہے، مہینے کو 5,000 بھی مل جائے اپنا گزارا کر لیتا ہے. وہ کوئی تو ایسا ہے جو بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے. کون؟ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، جو 1,000 لوگوں کو اپنی دعوت میں جمع کر رہا ہے، آج 500 لوگوں کو جو اپنی دعوت میں جمع کر رہا ہے، بھائی ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں 10 محتاج ہے. وہ چاہتا تو وہ لاکھوں کا پیسہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کر کے سنت پر شادی کر سکتا ہے. کرتا آج کوئی نہیں کرتا. سگا بھائی اگر قرضے میں مبتلا ہے، سگے بھائی کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری نہیں لے گا بھائی. سگی بہن کو پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کا رینٹ پے کرنا ہے، سگی بہن کے لیے پیسہ نہیں دے گا. وہ گھر کا چھوٹا بھائی بیچارے کو پیسے مل جاتے، وہ اچھا علم حاصل کر سکتا تھا، ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتا تھا، اس کو وہ پیسہ نہیں ملتا ہے. ایک اور بہن ہے بیچاری کو ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اگر وہ 4-5 لاکھ روپے اس بہن کو مل جاتے وہ صحیح ٹریٹمنٹ کرا سکتی ہے. لیکن یہ بھائی کیا کرے گا؟ نہ وہ پیسہ بہنوں کو دے گا، نہ وہ پیسہ بھائیوں کے حق میں دے گا، بلکہ وہ 5 لاکھ 10 لاکھ روپئے شادی میں نہیں اڑاتا. ہاں وہ بھائی کو بلائے گا دعوت میں، وہ مجبور بہن کو دعوت میں بلائے گا، آؤ بریانی کھا کر چلے جاؤ. چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ ساتھیوں یہ جتنی چیزیں ہو رہی نا، ایک بھی ثبوت نہیں ملتا ہے آپ کو سنتوں سے، نہ نبی کے صحابہ سے ہے، نہ نبی کے شادیوں کے طریقے ایسے کوئی بھی نہیں مل رہا ہے. لیکن ایسی دعوتیں آج آپ کے پاس 99.9% ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے آپ خود گواہ بنتے ہیں دعوتوں میں جا کر. آپ کتنی دعوتوں میں جا کر آپ نے یہ الفاظ نہیں کہا بھائی مبارک ہو آپ کو؟ آپ کس کو مبارکبادی دے رہے دعوت میں؟ ذرا جملہ غور کرنا ہے. آپ شادی میں جا کر اس آدمی کے دعوت کی مبارکبادی دے رہے ہیں جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق شادی کرتا ہے، رسم و رواج کے ساتھ شادی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر مشرکوں کے طریقے پر شادی کرتا ہے. تو آپ اس آدمی کو جا کر کہہ رہے بھائی مبارک ہو آپ کو. آپ اس آدمی کے پاس جا کر کیا کہہ رہے؟ بھائی ارینجمنٹس ماشاءاللہ بہت اچھے ارینجمنٹس ہیں. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ یہ ہو رہا ہے آپ کے سماج میں؟ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لو. یہی تو وجہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی پراپرٹیز ہے، کتنے یہ لوگ مالدار ہے، فائنینشلی یہ لوگ کتنے ویل سیٹل ہے، اگر یہ دیکھنا ہو ان کی شادیاں دیکھ لو، پتہ چل جاتا کہ بھائی مسلمان قوم ماشاءاللہ کتنے خوشحال ہے. لیکن یہی مسلمانوں کے ذرا گھر جا کر دیکھو، یہی مسلمانوں کے ذرا کاروبار جا کر دیکھو، یہی مسلمانوں کے ذرا معاملات دیکھ لو، یہی مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن ریشیو کتنا ہے دیکھ لو، تو آپ کو لگے گا کہ یہ پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی 3rd کلاس میں گرا ہوا ہے تو وہ پھر آپ کو مسلمان نہ لگے گا. میں میری بات نہیں بول رہا ہوں، جسٹس ساچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج اکنومیکلی SC/ST سے بھی نچلی ذات پر کوئی گرا ہوا ہے تو کون ہے؟ مسلمان گرا ہوا ہے. جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حکومت کی نظر میں سب سے زیادہ ریزرویشن کس کے لیے ہے؟ SC/ST کے لیے. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بھائی وہ نچلی ذات والا ہے. لیکن جسٹس ساچر کمیٹی یہ رپورٹ پیش کرتی ہے SC/ST سے بھی نچلی ذات پر کون گرا ہوا ہے؟ آج مسلمان گرا ہوا ہے. کیوں؟ آپ دیکھ لو مسلمانوں کے معاملات، ان کا پیسہ پورا صرف شادیوں کے لیے. اس کے بعد چلے جا کر دیکھو آپ 70-80% گھرانے آپ کو خرچ کے نظر آتے ہیں. 70-80% مسلمان آج نچلی ذات کے حوالے مانے جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے ریزن کیا ہے؟ صرف ہماری شادیاں ہیں. آپ کوئی دوسرا مدعا بتا ہی نہیں سکتے کہ جس کی وجہ سے اکنومیکلی مسلمان پیچھے ہو رہا ہے. صرف شادیوں کی وجہ سے پیچھے ہو رہا ہے. ساتھیوں، اللہ نے ہم کو عقل بھی دی ہے. ویسے تو اللہ نے قرآن بھیجی ہے، ویسے تو اللہ نے احادیث بھیجی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھو، ان کے طریقے کو اپلائی کرو. اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی نا. اسی عقل کا استعمال کرتے ہم چپل خریدنے کے لیے بھی. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ یہ چپل جو آپ خرید رہے وہ تو آپ کے نیچے روندے جانے والا ہے، بڑی مشکل سے سال آپ کے لیے نہیں چلے گا وہ. لیکن یہ آپ کے پیر کے نیچے رہنے والے چپل کے خریدنے کے لیے بھی آپ کیا کرتے؟ 3-4 دکان نہیں دیکھتے. کیوں؟ عقل کا استعمال کرتے. ساتھی، یہ ہماری عقل کیوں مار کھائے جاتی ہے شادی کے موقع پر؟ ذرا غور کیجیے. اب
بات جب شادی کی آ جاتی تو کیا ہماری عقل مارے نہیں جاتی؟ دیکھ لو آپ، صرف 2-3 گھنٹوں کا اوکیشن ہے، صرف 2-3 گھنٹوں کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ لاکھوں میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر میں منطق میں بتاؤں، اگر لطیفے کے طور پر بتاؤں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں اولمپک گیمز، کتنے لوگ نہیں جانتے اولمپک گیمز؟ اگر اولمپک گیمز میں بیوقوفوں کا اگر کوئی گیم ہوتا بیوقوفوں کا، تو آپ لکھ لو میری بات کو، انڈیا سے ہمارے مسلمان دلہے پورے ورلڈ میں انڈیا کو پہلا نام لا کر دیتے۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ اگر اولمپک گیمز میں بیوقوفوں کا اگر کوئی گیم ہوتا تو ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے لیے اولمپک گیم میں ہندوستان کو نام لا کر دے دیتے۔ کیوں؟ کہ مسلمان سے بڑا بیوقوف دلہا کوئی نہیں ہوتا ہے جو کہ 3-4 گھنٹوں کی خاطر لاکھوں کا پیسہ اڑا دیتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی خود کی کار کی استطاعت نہیں ہے، اس کی اپنی خود کی استطاعت سوٹ پہننے کی نہیں ہے، اس کے اپنے تعلقات میں، اس کی مجبوری میں، اس کی خوشی میں، اس کے غم میں جمع ہونے والے، حاضر ہونے والے، مدد کرنے والے 10 بھی نہیں ہیں۔ لیکن بات شادی کی آتی تو 1000 لوگوں کو جمع نہیں کرتا ہو، بات شادی کی آتی تو 1 ڈے کنگ بننے کے خاطر، کیا 1 ڈے کنگ بننے کے خاطر بڑا لاکھوں کا پیلس لے کر، بہت بڑے مہاراجہ چیئر پر بیٹھ کر، لاکھوں کا سوٹ شیروانی پہن کر، لاکھوں کے کاروں میں آ کر، ہما اقوام کے پکوان یعنی کئی قسم کے پکوان لگا کر 3-4 گھنٹوں کا سیلیبریشن نہیں کر رہا ہے۔ اچھا سیکنڈ ڈے جا کر دیکھو، شادی میں ایسا لگتا ہے کہ واہ کنگ بیٹھا ہوا ہے بھائی۔ شادی کے نیکسٹ ڈے جا کر اس کے گھریلو حالات دیکھو آپ، پھر وہ 6-7 سال تک قرض کی ادائیگی میں رہتا ہے، قرضے ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتے پھرتا ہے دوستوں کے پاس جا کر۔ لفظ بھیک غور کیجئے، کیوں؟ آج ہمارا قرضہ ایسا نہیں ہے نا، کال کیے بھائی ذرا 2 لاکھ کی ضرورت ہے ذرا بھیج دیجئے، فوری ٹرانسفر کر دیا انہیں، ایسا چلتا نہیں۔ آپ تو بھیک کی طرح مانگنا پڑتا ہے، بیچارہ بھکاری تو بھی 1-2 مرتبہ مانگ کے چلے جاتا، یہ بیچارے کو کتنے سفارشیں کرنا پڑتا ہے، کتنا ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ چاپلوسی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی، کیوں یہ دکھا ہوا؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہ بیوقوف نہیں ہے ہمارے دلہے، صرف 3-4 گھنٹوں کی سیریمونی کے خاطر لاکھوں کا پیسہ اڑا دے رہے۔ عقل مندی تو اسلام میں ہے، عقل مندی تو صحابہ کی شادیوں میں ہے، عقل مندی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں ہے، جس کو اختیار کر کے ہم فخر کرنے کے بجائے جس کو اختیار کرنے میں آج ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات غور کرنے کی، اللہ کے رسول محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آ کر کیا سوال کرتی؟ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، یعنی آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور صحابی اٹھ کر کیا سوال کرتے؟ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول کیا سوال کرے؟ مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، آپ میرے گھریلو حالات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے گھر میں جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی مل گئے نا لے کر آنا، مہر میں دے دینا۔ گھر گئے تلاش کر کر آئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، پھر آ کر کیا بولے؟ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ تو صحابی کیا جواب دے رہے؟ میرے پاس اس وقت پہنا ہوا صرف یہی ایک جوڑا ہے۔ یعنی کیا پتا چل رہا ہے؟ صحابی شادی کرنا چاہ رہے، پراپرٹی میں کیا ہے ان کے پاس؟ اونلی سنگل 1 ڈریس، اگر آپ اجازت دیں آدھا کر کے آدھا کپڑا مہر میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا بولے؟ بندے وہ تو نہ تیرے جسم کو ڈھاکے گا نہ اس کے جسم کو ڈھاکے گا۔ قرآن یاد ہے تو کہاں یاد ہے؟ جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن یاد دلا دینا، اسی کو میں نے مہر بنا کر تمہارا نکاح پڑھوا دیا۔ بات غور کرنے کی کیا ہے؟ جہاں میرج پرپوزل آیا تھا وہیں پر شادی ہو گئی۔ سمجھ آ رہی کیا؟ آج کی ہماری طرح آج بچی کو دیکھنے کے لیے گئے، چاہے تو اللہ کے رسول بھی بول سکتے نا بھائی اللہ کے رسول کو نکاح کرنا نہیں ہے۔ صحابیہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہ رہی ہوں، اور ایک صحابی بولے میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیے۔ تو اللہ کے رسول کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آج کے دور میں دیکھیں گے تو بیٹا آپ کے پاس سوائے ایک ڈریس کے کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ ولیمے کے لیے 5-6 لاکھ روپے تو چاہیے، مہر کے لیے 50,000 روپے تو منیمم چاہیے، تم جاؤ 5-6 لاکھ روپے تم جمع کر لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھے اطلاع دے دینا۔ ہاں بیٹا تم بھی چلے جانا، ہم کیا کریں گے جب بچہ یہ 5-5.5 لاکھ روپے جمع کر لیتا تو تب میں آؤں گا اس لڑکے کو لے کر، اس صحابی کو لے کر آپ کو دیکھنے کے لیے، 10-15 لوگوں کو لے کر آئیں گے، آپ کے گھر پہ 3-4 قسم کے کھانے کھائیں گے، آپ کو دیکھ کر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے پھر 2 مہینے کے بعد منہ میٹھے کی رسم کریں گے، بچے کی طرف سے پھر ایک 50 لوگوں کو لے کر ہم آئیں گے، پھر 3-4 قسم کے پکوان آپ کے گھر پہ کھائیں گے، منہ میٹھے کی رسم کر لے کے آئیں گے۔ اس کے 3 مہینے کے بعد پھر ایک فنکشن ہال بک کریں گے،
انگیجمنٹ پارٹی ہوگی, انگیجمنٹ, ٹھیک ہے, ہمارے 200 لوگ آئیں گے, پھر آپ اپنے لوگوں کو جمع کر لو, اس میں 3-4 قسم کے پکوان, پھر ڈریس ایکسچینج کر دیں گے, انگیجمنٹ ہوگا. پھر اس کے 3 مہینے کے بعد ادھر کے خاندان کے بڑے لوگ, بوڑھے لوگ, ادھر کے خاندان کے بڑے لوگ جمع ہوں گے اور ڈیٹ طے کریں گے. پھر اس کے 6 مہینے کے بعد شادی کریں گے. شادی میں ہمارے 500 اور آپ کے جتنے جمع کر لو, ہماری طرف سے تو 500 لوگ آنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سب جمع کر لو, پھر میں آ جاؤں گا. کہا اللہ کے رسول نے, بات سمجھ آ رہی میری, کیا اللہ کے رسول نے کہا؟ نہیں کہا. جو کہ ہو رہا ہے آپ کے گھروں میں, آپ کے خاندانوں میں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جہاں میرج پروپوزل آیا, پوچھا مہر میں کیا ہے, کہا کچھ بھی نہیں ہے, پورا کہانی سنا دیا میں خود آپ کے سامنے. اللہ کے رسول نے کہا جتنا قرآن یاد رہے اتنا قرآن یاد دلا دے رہا, نکاح پڑھوا دیا. تو پتہ کیا چل رہا ہے, جہاں میرج پروپوزل آیا رسول اللہ نے کیا کیا, وہیں پر نکاح کر دیا. حالانکہ اس دور میں انکوائری کرنے کا کوئی راستہ تھا نہیں, موبائل فون تو تھا بھی نہیں کہ بھائی ذرا بایو ڈاٹا بھیج رہا ہوں اس کی انکوائری نکالو, تھا ہی نہیں. بس سیدھے سیدھے انکوائری کر لیتے, دیکھ لیے, بچے سے بات چیت کر لیے, سمجھ میں آ گیا, رشتہ اوکے کرتی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. واقعہ غور کیجیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان فارسی کہتے ہیں دیکھو فلانے مکان میں ایک لڑکی ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, ذرا آپ جاؤ میرے لیے نکاح کا پیغام دے دو ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. دونوں مل کر چلے گئے. ابو ذر غفاری گھر کے باہر کھڑے, سلمان فارسی گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. ابو ذر غفاری گھر کے اندر شریک ہوتے ہیں, جا کر سلمان فارسی کے تعلق سے رشتہ پیش کرتے ہیں. دیکھو سلمان فارسی ہے, اللہ کے رسول کے صحابی ہے, اسلام لاتے ہیں, فلاں فلاں فلاں, پورا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ کی نکاح آپ کی بچی سے ہو جائے, کیا آپ تیار ہیں؟ تو گھر والے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کو تو ہم نہیں جانتے, سلمان فارسی کو ہم نہیں جانتے, ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں, اگر آپ تیار ہیں تو ہم آپ سے ہماری بچی کا شادی کر دیں گے. تو پھر وہ راضی ہو جاتے. اندر شادی ہو رہی, بات سمجھ میں آ رہی, گھر کے اندر شادی ہو رہی, باہر دوست کھڑا ہوا ہے, نہیں پتا ہے. باہر نکلنے کے بعد دوست کیا کہتا ہے, یار مجھے اندر جو کچھ ہوا افسوس ہو رہا ہے. کیوں؟ میں گیا تھا آپ کا رشتہ بات کرنے کے لیے, میں گیا تھا, لیکن اندر آپ کی شادی ہو گئی. میں نے آپ نے رشتہ بات کرنے کے لیے گیا, ہونا تو میں آپ کی شادی کرنا تھا, لیکن میری شادی ہو گئی. تو تب یہ صاحب کیا کہتے, بھائی افسوس تو مجھے ہے کہ جو رشتہ اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھا, علم نہیں ہونے کی وجہ سے میں نے پیش کیا. لیکن ساتھیوں اس طرح کی جتنے واقعات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں, جتنے واقعات, ہر واقعے میں آپ کو یہی ملے گا, ہر واقعے میں رشتہ پیش کیا گیا اور نکاح ہو گیا. کوئی خرچہ, کوئی لوگوں کی گیدرنگ, کوئی قرضے, کوئی خرچے, کوئی رسومات, کوئی کھانے, دور دور تک نظر نہیں آئیں گے آپ کو. دور دور تک تلاش کریں گے تو ضعیف حدیثیں بھی نہیں ملیں گے, صحیح حدیث تو دور کی بات ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ, اب دیکھو 4-5 دن کے اندر اگر مومنوں کو دیکھنا ہے, مومنوں کو, تو 4-5 دن کے اندر دیکھ لو آپ ماشاءاللہ, پورے مومن نظر آ سے. مطلب اب رمضان آ رہا نا بھائی, اب رمضان آ گیا تو کیا ہوتا, شیطان قید ہو جاتا اور مومن آزاد ہو جاتا. رمضان کے فوری وقت مومن قید ہو جاتا, شیطان آزاد ہو جاتا. تو آپ رمضان میں دیکھ لو, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے عبادات, ہمارے ٹوپیاں, ہمارے تراویحاں, ایسا لگتا ہے کہ اب جنت تو ان کی سے بھائی, نہیں لگتا. لیکن ذرا رمضان کے ختم ہونے کے بعد پھر شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا, رمضان کے ختم ہوتے پھر دعوتیں شروع ہو جاتے, پھر ایسا لگتا کہ وہ غیروں کے ایپا مالا میں اور مسلمانوں کے رمضان میں کوئی فرق نہیں لگتا. دیکھ لو, وہ بھی 40 دن کا مالا ڈالتا, وہ 40 دن کے لیے تو بیچارہ چپل بھی نہیں پہنتا ہے. وہ 40 دن جب مالا ڈالا ہوا رہتا, وہ تو ٹھنڈ کے موسم میں بھی 4 بجے اٹھ کر ٹھنڈا پانی نہاتا ہے. اس کا عقیدہ وہ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے جیسے وہ مالا اتار دیا تو پھر پینے میں, پھر کھانے میں, پھر حرام میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. 30 دن بیچارے انہوں بھی مالا پہنے ہوئے رمضان کا, جیسا رمضان ختم تو پھر آپ دیکھ لو. تو یہ بات میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ بھئی جب رمضان کا معاملہ آ گیا تو آپ کے اندر کا ایمان اتنا ٹاپ لیول پہ چلے جاتا کہ اب انہیں جنت میں جانے والے ہیں. لیکن رمضان کے بعد کہاں چلے جاتا آپ کا معاملہ؟ بالخصوص شادی میں دیکھ لو آپ, رمضان کے معاملے میں جتنی سنتوں کی پیروی کرتے آپ, افطار کے معاملے میں جتنا لحاظ کرتے, تراویح کے معاملے میں آپ جتنا پابند کرتے, کیا شادی میں کرتے اتنا؟ شادی میں خیال آتا آپ کو کبھی کہ نہیں میں شادی میں بھی کے طریقے پہ کروں گا؟ دور دور تک نہیں آئے گا. یہ ہمارا معاملہ ہے. ساتھی آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. واقعہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تو کئی واقعات ہیں. یہ واقعہ ان لڑکیوں کے لیے, یہ واقعہ ان لڑکیوں کے باپ کے لیے ایک آئیڈیا ہے, ایک نمونہ ہے. کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ان کو ابو طلحہ کا رشتہ پیش کیا جاتا ہے, ابو طلحہ کون ہے؟
یہ اس دور کا سب سے بڑا کامیاب تاجر ہے, سب سے پرفیکٹ کامیاب بزنس مین ہے ابو طلحہ, اور کروڑ پتی ہے, اس دور کے مالدار ہے, اور اس دور کے مالدار گھرانوں کے رشتے آتے ہیں. لیکن وہ ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو رشتہ پیش کرتے ہیں. ام سلیم کو جب ان کو رشتہ پیش کیا جاتا ہے تو ام سلیم کیا کہتی ہے, اے ابو طلحہ تمہارا یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے, کوئی لڑکی نہیں ٹھکرا سکتی, چونکہ ویل سیٹلڈ ہے, مالدار ہے, اور اچھے خوبصورت بھی, اس سے زیادہ کیا چاہیے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ میں ایک مومن ہوں, میں ایک ایماندار عورت ہوں, اور تم مومن نہیں ہے, تم کافر ہو. میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں اور تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ لوگوں نے جو چیزوں کو تیار کیا ہے تم مخلوق کی عبادت کرتے. تو سوچو, اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تم تیار کرتے ہو, اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تم خرید کر لاتے ہو, تم ان بتوں کی عبادت کرتے, اور میں ان تمام کے پروردگار کی عبادت کرنے والی ہوں. تو پھر ایک مومن ایک کافر کے نکاح میں کیسے ہو سکتی؟ تو جیسے ان کے اسلام کا پیغام پہنچانا تھا وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. ابو طلحہ ایمان لا لیتے ہیں. تو جب کہتے کہ میں نے ایمان لا لیا, تو پھر ام سلیم کیا کہتی, تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر تھا. وہ ام سلیم آج کی ہماری عورتوں کی طرح, آج کی ہماری لڑکیوں کی طرح یہ نہیں سوچا کہ بھائی اگر میں اس رشتے کو ٹھکرا دوں تو پھر میرا رشتہ, پھر مجھے کون شادی کرے گا, میری عمر بڑھتی چلی جائے گی, آج تو رشتوں کو ملنا بہت مشکل ہے. نہیں سوچا, اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا. گھروں میں, خاندانوں میں عالماؤں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. کسی بھی گھر میں دیکھو آپ, بچی کیا کر رہی, ڈگری ہو گیا بھائی عالمیت کرا رہا ہوں بچی کو, سنتے نہیں سنتے. بھائی میرا سوال یہ ہے, وہ عالمائیں آئیڈیل کیوں نہیں بن سک رہی؟ جبکہ گھروں کے لیے, خاندانوں کے لیے تو عورت مثال ہوتی ہے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے, لیکن عورت کی تعلیم جامعہ کی تعلیم ہے. یعنی اگر کوئی مرد دین حاصل کر لیا, بہت بولے تو خود عمل کر لیتا, گھر میں نہیں بولتا, جس کے بھی آپ سب گواہ ہے, جس کے لیے آپ سب گواہ ہے. جمعہ کے خطبات سنتے ہوں, درس قرآن درس حدیث سنتے, عیدین کے خطبات سنتے, نکاح کے موقع پر اتنے سارے خطبات سنتے, خود عمل کرنا تو دور کی بات ہے, گھروں میں جا کر بولتے نہیں بولتے, ہمارا مزاج ہے. لیکن وہی کوئی عورت دیندار ہو جائے, وہی کوئی عورت اسلام پر عمل کرنے والی ہو جائے تو کیا ہوتا, وہ اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہے, وہ اپنے گھر کو سدھار لیتی ہے. نہیں دیکھ رہے آپ گھروں میں؟ تو ایسے موقع پر اگر کسی کے گھر میں کوئی عالمہ لڑکی ہے, اگر کسی کے گھر میں سرٹیفکیٹ عالم ہے, اور اس عالمہ لڑکی کی شادی سنت پر نہیں ہوتی, اس عالمہ لڑکی کی شادی میں خرافات ہوتے ہیں, تو پھر اس کا عالم بننا کیا فائدہ, اس کا علم حاصل کرنا کیا فائدہ, اس کا عالم کا سرٹیفکیٹ رکھنا کیا فائدہ؟ بلکہ آج عالمہ لڑکی کی شادی دیکھو, کسی جاہل لڑکی کی شادی دیکھو, کوئی فرق نہیں دکھتا. وہ میک اپس, وہ رسومات, وہ شادی سے پہلے کے خرافات, کوئی تمیز نظر آ رہا ہے؟ دیکھ لو. آپ سنتے کہ یہ لڑکی عالمہ ہے, یہ لڑکی فلان جگہ پڑھ کے نکلی ہے, یہ لڑکی فلانا مدرسے میں فضیلت بھی کر کے آئی ہے, سنتے نا, بچی عالمیت کر لی بھئی ہماری. لیکن کیا فرق پڑا اس کے نکاح میں, مجھے بتاؤ ذرا. وہ عالمہ لڑکی کی شادی بھی وہی جاہلہ لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ عالموں کے ساتھ کر رہی, تو کیا فرق پڑا اس عالمہ لڑکی کا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, لڑکی عالمہ ہے, اس کے نکاح کے ذریعے سے پورے خاندان میں میسج جانا چاہیے تھا کہ شادی ایسے ہوتی ہے. لیکن ہو رہا ہے آج؟ نہیں ہو رہا. یہ ہمارا معاملہ ہے. اسی لیے ساتھیوں, آج کے بعد فیصلہ کر لو, آج کے بعد یہ زندگی ایسی چلتے رہتی ہے آپ کی, لیکن اللہ کے پاس تو آپ کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے. تو اس دن کا یاد کر لو, اللہ کو کیا جواب دینے والے ہیں, فیصلہ کر لو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, پروردگار آپ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے, کہنے اور سننے والوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین, آج تیری بارگاہ میں یہ جو ایک جوڑا تیرے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کیے ہیں, پوری زندگی ان کو اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ, صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے یوٹیوب کے لنک کو شیئر کیجیے